ملیحہ کو کبیر کے مینشن میں رہتے ہوئے مہینہ گزر چکا تھا۔ یہ دن ملیحہ کے لیے تو انتظار کے تھے، لیکن ننھے مومن کے لیے جیسے ایک نئی اور خوبصورت دنیا کا آغاز تھے۔ وہ اس بڑے سے گھر میں بالکل آزادی سے گھومتا، کھیلتا اور ہنستا مسکراتا رہتا تھا۔ سسرال کی وہ تنگی اور ڈر اب اس کے معصوم چہرے سے غائب ہو چکے تھے، اور اب وہ اچھے اچھے کھانے کھاتا، جوس پیتا اور خوب چہکتا تھا۔ شام کے وقت ملیحہ مومن کو لے کر بنگلے کے خوبصورت ہرے بھرے گارڈن میں آئی۔ وہ لان میں گھاس پر بیٹھی مومن کو گیند کیچ کروا رہی تھی، اور مومن کی کھلکھلاتی ہنسی پورے گارڈن میں گونج رہی تھی۔ بیٹے کو اتنا خوش دیکھ کر ملیحہ کے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو رہا تھا۔ اسی دوران ملازمہ تیز قدم اٹھاتی ہوئی گارڈن میں آئی اور ملیحہ کے پاس رک کر ادب سے بولی، بیٹی، اندر لاؤنج میں مومن کو پڑھانے کے لیے ٹیوٹر باجی آئی ہیں۔ ملیحہ نے حیرت سے بال اچھالے اور گیند ہاتھ میں روکتے ہوئے پوچھا، ٹیوٹر؟ پر اماں، میں نے تو کسی کو نہیں بلایا۔ ملازمہ نے مسکرا کر جواب دیا، تم نے نہیں بیٹی، یہ کبیر صاحب کا حکم تھا۔ صاحب نے صبح جانے سے پہلے تاکید کی تھی کہ مومن کا ایڈمیشن یہیں پاس کے ایک بہت بڑے اور اچھے انٹرنیشنل اسکول میں کروانا ہے، اس لیے اس کی تیاری کے لیے اب روز یہ ٹیوٹر آیا کریں گی۔ کبیر کا نام سنتے ہی ملیحہ کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ اس نے اپنے لب بھینچ لیے اور کچھ کہے بغیر خاموش ہو گئی۔ اس کے دل میں عجیب سی کشمکش ابھری۔ ایک طرف کبیر کے زبردستی مسلط ہونے پر اسے غصہ تھا، تو دوسری طرف وہ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اس کے بیٹے کے مستقبل کے لیے وہ سب کچھ کر رہا تھا جو ضامن نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ ملیحہ نے مومن کا ہاتھ تھاما، چلو مومن، پڑھائی کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ دونوں لاؤنج میں آئے۔ وہاں ایک سلجھی ہوئی مہذب سی نوجوان خاتون بیٹھی تھیں جو مومن کو دیکھ کر مسکرائیں۔ ملیحہ نے آگے بڑھ کر ان سے بات چیت کی، جی السلام علیکم، میں مومن کی امی ہوں۔ وعلیکم السلام، مجھے مسٹر کبیر نے ہائر کیا ہے۔ آپ فکر مت کریں، میں مومن کو اسکول کے انٹری ٹیسٹ کے لیے بہت اچھے سے تیار کروا دوں گی، ٹیوٹر نے نرمی سے کہا۔ ملیحہ نے اثبات میں سر ہلایا اور صوفے پر بیٹھ کر دیکھنے لگی۔ ٹیوٹر نے بہت پیار سے مومن کو اپنے پاس بٹھایا، رنگ برنگی کتابیں نکالیں اور اسے پڑھانا شروع کیا۔ مومن بھی بہت شوق اور خوشی سے چیزوں کو سیکھنے لگا۔ تقریباً 1-1.5 گھنٹہ پڑھانے کے بعد جب ٹیوٹر جانے کے لیے کھڑی ہوئیں تو ملیحہ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ رخصت ہو گئیں۔ مومن کتاب ہاتھ میں لیے اپنی ماں کی طرف بھاگا، امی دیکھو، ٹیچر نے مجھے کتنا اچھا سٹار دیا ہے۔ ملیحہ نے بیٹے کو گود میں اٹھا کر اس کا ماتھا چوما۔ اس کی نظریں لاؤنج کے بڑے دروازے کی طرف اٹھیں، جہاں کبیر اگرچہ خود موجود نہیں تھا، لیکن اس کے فیصلے ملیحہ کی زندگی کا رخ آہستہ آہستہ بدل رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ملیحہ کچن سے مومن کے لیے گرما گرم فرینچ فرائز کی پلیٹ تیار کر کے لان کی طرف بڑھی، لیکن جیسے ہی اس کے قدم پورچ کے قریب پہنچے، وہ یکدم وہیں جم گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ ہلکی سی لرز گئی۔ کبیر، جو اس پورے مہینے ملیحہ کے سامنے نہیں آیا تھا، اس وقت لان کی ہری گھاس پر بیٹھا مومن کے ساتھ گیند سے کھیل رہا تھا۔ وہ مومن کی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ مومن بھاگ کر کبیر کی پیٹھ پر چڑھ گیا اور کبیر نے اسے کندھوں پر اٹھا کر ہوا میں گھمایا، جس سے مومن کی خوشی بھری چیخیں گونجنے لگیں۔ ملیحہ نے آہستہ سے اپنے قدم پیچھے ہٹائے اور لاؤنج کے بڑے دروازے کی اوٹ میں چھپ کر ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ دل کے کسی کونے میں گہری ہونک اٹھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ کاش یہ توجہ، یہ وقت اور یہ بے لوث محبت مومن کو اس کے اپنے سگے باپ سے ملی ہوتی۔ کاش ضامن نے اپنے بیٹے کو کبھی اس طرح سینے سے لگایا ہوتا۔ مومن بہت خوش ہے کبیر صاحب کے ساتھ، ہے نا بیٹی؟ اچانک پیچھے سے ملازمہ کی آواز آئی تو ملیحہ بری طرح چونکی۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپایا۔ ملازمہ نے مسکراتے ہوئے باہر کا منظر دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، سچ کہوں تو کبیر صاحب کا یہ روپ ہم نے بھی زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ وہ تو کسی سے اتنی جلدی گھلتے ملتے ہی نہیں، پر اس بچے نے جیسے ان پر جادو کر دیا ہے۔ ملیحہ نے کچھ کہے بغیر صرف اثبات میں سر ہلایا، فرائز کی پلیٹ ملازمہ کے ہاتھ میں تھمائی اور خود فوراً اندر کمرے کی طرف چلی گئی تاکہ کبیر کا سامنا کرنے سے بچ سکے۔ کافی دیر بعد جب شام کے سائے گہرے ہو گئے تو مومن اچھلتا کودتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں امپورٹڈ بڑی بڑی چاکلیٹس تھیں۔ ملیحہ نے اس کے ہاتھ میں اتنی مہنگی چاکلیٹس دیکھتے پوچھا، مومن
یہ چاکلیٹس کس نے دی آپ کو؟ یہ اتنی بڑی چاکلیٹس مجھے بابا نے دی ہیں، مومن نے معصومیت سے چہکتے ہوئے جواب دیا۔ بابا کا لفظ سنتے ہی ملیحہ کے چہرے کا رنگ یکدم اڑ گیا، دل خوف سے زور سے دھڑکا۔ وہ سمجھی کہ شاید ضامن یہاں بنگلے پر آیا ہے یا اس نے مومن سے ملنے کی کوشش کی ہے۔ وہ فوراً گھبرا کر مومن کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی اور اس کے کندھے پکڑے۔ کیا تمہارے بابا یہاں آئے تھے؟ کون کون آیا تھا یہاں؟ مومن نے ملیحہ کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھی تو اس نے اپنے چھوٹے سے ہاتھ کو ماتھے پر مارا۔ ارے مما آپ بھی نا، میں ان گندے والے بابا کی بات نہیں کر رہا، میں تو اپنے اچھے والے بابا کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے دی ہے یہ مجھے۔ ملیحہ نے الجھن سے پوچھا۔ اچھے والے بابا کون مومن؟ صاف بتاؤ۔ کبیر بابا، مومن نے فخر سے نام لیا۔ یہ نام سنتے ہی ملیحہ کا پورا وجود جیسے سلگ اٹھا، غصے اور صدمے سے اس کا چہرہ یکدم سرخ ہو گیا۔ کبیر خان آفریدی اب اس کے بچے کے ذہن کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ مومن، میری بات کان کھول کر سنو۔ ملیحہ نے سختی سے مومن کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ وہ تمہارے بابا نہیں ہیں، وہ کبیر انکل ہیں، صرف انکل، دوبارہ انہیں بابا مت کہنا۔ مومن نے معصومیت سے معترض ہوتے ہوئے کہا، پر وہ بابا ہی تو ہیں، انہوں نے خود مجھ سے کہا کہ وہ میرے اچھے والے بابا ہیں اور اب میں انہیں بابا ہی بلاؤں گا۔ ملیحہ نے اپنے لبوں کو بری طرح بینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ انجانا گہرا خوف اتر آیا۔ کبیر کی یہ چال اتنی خاموش اور گہری تھی کہ وہ ملیحہ کی زندگی اور اس کے بچے پر اپنا حق ابھی سے قائم کر رہا تھا، وہ بھی ملیحہ کی مرضی کے بغیر۔ ملیحہ نے تڑپ کر مومن کو اپنے سینے سے لگا لیا اور مضبوطی سے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے کبیر کے خطرناک ارادوں سے سچ مچ ڈر لگنے لگا تھا۔ اگلی صبح ملیحہ کمرے میں مومن کے کپڑے طے کر رہی تھی کہ ملازمہ ہاتھ میں ایک خوبصورت برانڈڈ اسکول بیگ اور چند نئی کتابیں لیے اندر داخل ہوئی۔ چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ تھی۔ بیٹی، کبیر صاحب کا پیغام ہے، ملازمہ نے بیگ اور کتابیں بیڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ انہوں نے شہر کے بڑے انٹرنیشنل اسکول میں مومن کا داخلہ کروا دیا ہے، سارے کاغذات اور فارمیلٹیز مکمل ہو چکی ہیں اور صاحب نے کہلوایا ہے کہ کل صبح سے مومن باقاعدگی سے اسکول جائے گا، اس کا یونیفارم اور باقی سامان بھی شام تک آ جائے گا۔ یہ سنتے ہی ملیحہ کے ہاتھ میں پکڑا کپڑا وہیں چھوٹ گیا۔ چہرے پر خوشی کے بجائے شدید پریشانی اور غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ مجھ سے پوچھے بغیر؟ ملیحہ نے تڑپ کر کہا۔ اماں، وہ کبیر خان آفریدی آخر خود کو سمجھتا کیا ہے؟ وہ کیوں میرے بچے کی زندگی کے فیصلے مجھ سے پوچھے بغیر لے رہا ہے؟ میں اس بچے کی ماں ہوں، اس پر پہلا اور آخری حق میرا ہے۔ اس نے ایک بار بھی مجھ سے پوچھنے کی زحمت کیوں نہیں کی کہ میں اپنے بیٹے کو وہاں بھیجنا بھی چاہتی ہوں یا نہیں؟ وہ غصے سے بیڈ کے پاس آئی اور اسکول بیگ کو دیکھنے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی جا کر کبیر کے سامنے کھڑی ہو جائے اور اس سے اس کی منمانی کا حساب مانگے۔ وہ گھٹن محسوس کر رہی تھی کہ اس کی اپنی کوئی مرضی ہی نہیں بچی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے بیگ کے پاس رکھی رنگ برنگی خوبصورت کتابوں کو چھوا، اس کا غصہ آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگا۔ اس نے کتاب کا پہلا صفحہ کھولا، جہاں بہترین معیار کی پڑھائی کا عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں ضامن کے ساتھ کا وہ وقت یاد آیا جہاں مومن کو ایک عام سے سرکاری اسکول میں بھیجنے کے لیے بھی ضامن ہزار بہانے بناتا تھا اور کہتا تھا کہ پڑھ لکھ کر اس نے کون سا افسر بننا ہے۔ ضامن نے کبھی مومن کی تعلیم پر ایک روپیہ بھی خرچ کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ ملیحہ نے ٹھنڈا سانس لیا۔ اس کی مٹھیاں جو غصے سے بھیج چکی تھیں اب ڈھیلی پڑ گئیں۔ اگر میں اپنی انا اور غصے کی وجہ سے کبیر کے اس فیصلے کی مخالفت کروں گی تو نقصان صرف میرے معصوم بچے کا ہوگا۔ کبیر اسے وہ مستقبل دے رہا ہے جس کا میں نے صرف خواب دیکھا تھا۔ صرف اپنی ضد کے لیے میں مومن کا مستقبل داؤ پر نہیں لگا سکتی، ملیحہ نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ اپنے لبوں کو بھیج کر گہری خاموشی کی چادر اوڑھ گئی۔ اس کی پریشانی اب سمجھوتے میں بدل چکی تھی۔ اس نے بیگ کو سیدھا کر کے رکھا اور کتابیں اس میں ڈالنے لگی۔ وہ شام کو سو کر اٹھی تو پورا کمرہ خالی تھا۔ بیڈ کا دوسرا حصہ سنسان دیکھ کر اس نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی۔ مومن کہاں ہو بیٹا؟ کمرے میں صرف خاموشی تھی۔ وہ کمرے سے باہر آئی، پہلے لاؤنج دیکھا، پھر کچن اور پھر بھاگتی ہوئی لان میں گئی، مگر مومن کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ اس کی پریشانی بڑھنے لگی کہ اسی لمحے ملازمہ ہال میں آتی ہوئی دکھائی دی۔ اماں، مومن کہاں ہے؟ وہ پورے گھر میں کہیں نہیں ہے، ملازمہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے آرام سے کہا۔ ارے بیٹی، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ مومن تو کبیر صاحب کے ساتھ باہر گیا ہے۔ باہر گیا ہے؟
ملیحہ کے ماتھے پر غصے سے بل پڑ گئے، اس کی آنکھیں سلگنے لگیں۔ کیوں گیا ہے اور کس سے پوچھ کر گیا ہے؟ میں اس کی ماں یہاں موجود ہوں تو مجھ سے اجازت لینے کی زحمت کیوں نہیں کی گئی؟ ملازمہ کے پاس اس کے ان تپتے ہوئے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ بس نظریں جھکا کر خاموش ہو گئی۔ ملیحہ غصے اور بے بسی کے جلتے انگاروں پر لوٹتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب وہ کمرے میں کسی جلی پیر کی بلی کی طرح مسلسل چکر کاٹتے ہوئے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ غصے کے ساتھ ساتھ اب اس کا دل کسی انجانے خوف سے بیٹھ رہا تھا۔ 1 گھنٹہ گزرا، پھر 2 گھنٹے گزر گئے، مگر مومن اور کبیر واپس نہیں آئے۔ ملیحہ کی بے چینی اب حد سے بڑھ چکی تھی، وہ بار بار کھڑکی سے باہر پورچ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تقریباً 2.5 گھنٹے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ننھا مومن چہرے پر خوشی لیے دیوانہ وار بھاگتا ہوا اندر آیا۔ امی، امی، اور آ کر ملیحہ کے گلے سے لگ گیا۔ ملیحہ جو پچھلے 2 گھنٹے سے مومن کو آتے ہی سخت ڈانٹنے کا پورا ارادہ کر کے بیٹھی تھی، بیٹے کے چہرے پر اتنی خوشی دیکھ اپنے لب بھینچ کر رہ گئی۔ اسی لمحے ملازمہ دونوں ہاتھوں میں بڑے بڑے برانڈڈ شاپنگ بیگز اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے سارا سامان صوفے پر رکھا اور مسکراتی ہوئی خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ مومن نے ملیحہ سے الگ ہوتے ہی جوش میں صوفے کی طرف دوڑ لگائی۔ امی، دیکھو میں کتنی ڈھیر ساری شاپنگ کر کے آیا ہوں۔ وہ ایک ایک کر کے شاپنگ بیگز کھولنے لگا اور اپنے اسکول کا سامان تلاش کرنے لگا۔ امی، یہ دیکھو میری نئی کتابیں، یہ دیکھو میرا نیا جیومیٹری باکس، اور یہ دیکھو میرے نئے اسکول شوز۔ ملیحہ وہیں کھڑی ساکت اور سرد نظروں سے مہنگے اور چمکدار سامان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب سا سکتہ طاری تھا۔ مومن بار بار وہ چیزیں دکھاتے ہوئے چہک رہا تھا۔ امی، یہ سب مجھے بابا نے دلایا ہے۔ بابا نے کہا کہ میں اسکول میں سب سے اچھا بچہ بنوں گا۔ وہ بار بار کبیر کو بابا کہہ کر پکار رہا تھا اور ملیحہ کا دل ہر بار اس لفظ پر جیسے کٹ رہا تھا۔ اسی دوران ملازمہ دوبارہ کمرے کے دروازے پر آئی۔ مومن بابا آئیے، آپ کے پسندیدہ پین کیکس تیار ہیں، ڈائننگ روم میں چل کر کھا لیں۔ واہ، پین کیکس! مومن خوشی سے اچھلا اور اپنی کتابیں وہیں چھوڑ کر ملازمہ کا ہاتھ تھامے فوراً کمرے سے باہر چلا گیا۔ مومن کے جاتے ہی ملیحہ نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ صوفے کے پاس آئی اور باقی بچے ہوئے شاپنگ بیگز کو دیکھنے لگی۔ جیسے ہی اس نے ایک بڑے شاپنگ بیگ کے اندر دیکھا، اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اس بیگ میں مومن کا کوئی سامان نہیں تھا، بلکہ اس میں ملیحہ کے لیے انتہائی قیمتی، خوبصورت اور نفیس کپڑے، شالیں اور دیگر ضرورت کا سامان موجود تھا، جو بالکل اس کے سائز اور اس کی پسند کے مطابق چنا گیا تھا۔ کبیر نے ملیحہ کی عدت کا پاس رکھتے ہوئے اس کے سامنے آنا تو چھوڑ دیا تھا، مگر وہ اس کی ہر ضرورت کا خیال اس طرح رکھ رہا تھا جیسے وہ سچ مچ اس کے وجود پر اپنا حق تسلیم کر چکا ہو۔ ملیحہ صوفے کے کنارے پر بیٹھ گئی اور ان قیمتی کپڑوں کو دیکھتے اس کی آنکھوں سے بے بسی اور لاچاری کے گرم آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ خود کو کبیر کے بچھائے ہوئے اس پرآسائش جال میں بالکل بے بس محسوس کر رہی تھی۔ ملیحہ سے اب یہ سب مزید برداشت نہیں ہوا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو سختی سے صاف کیا۔ چہرے پر خوف کی جگہ ایک سنگین غصے نے لے لی۔ وہ تیز قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر آئی۔ ملازمہ نے اس کا تپتا ہوا چہرہ دیکھ کر گھبراہٹ میں دائیں ہاتھ کی راہداری کی طرف اشارہ کیا۔ صاحب اپنے اسٹڈی روم میں ہیں۔ ملیحہ سیدھی اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے اپنی سانسیں بحال کیں اور ایک بار مضبوطی سے دستک دی۔ آ جاؤ، اندر سے کبیر کی پرسکون اور بھاری آواز آئی۔ ملیحہ نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ کبیر اپنی گھومنے والی کرسی پر بیٹھا، چشمہ لگائے لیپ ٹاپ پر کسی اہم کام میں مصروف تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، اس نے اپنی نگاہ ہلکی سی اوپر اٹھائی۔ اس کی نظریں صرف ملیحہ کے پاؤں پر پڑیں اور وہ ان پیروں کو دیکھ کر ایک سیکنڈ میں پہچان گیا کہ یہ ملیحہ ہے۔ اس نے چہرہ پورا اوپر اٹھا کر اسے دیکھنے کے بجائے اپنی نظریں واپس نیچے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جما لی۔ کچھ کہنا ہے؟ کبیر نے ٹائپنگ کرتے ہوئے انتہائی لاتعلقی سے پوچھا۔ کبیر کا یہ پرسکون انداز ملیحہ کے غصے کو مزید بھڑکا گیا۔ وہ ڈیسک کے بالکل قریب آئی۔ ہاں، مجھے بہت کچھ کہنا ہے کبیر خان آفریدی۔ ایک تو آپ نے زبردستی مجھے اور میرے بیٹے کو اس گھر میں قید کر رکھا ہے، اور اب آپ یہ قیمتی کپڑے، یہ شاپنگ اور یہ مہنگے تحائف لا کر مجھ پر مزید احسان کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ ان پیسوں کے بلبوتے پر مجھے اپنے احسان تلے دبا لیں گے؟ میں آپ کی یہ خیرات کبھی قبول نہیں کروں گی۔ کبیر کے ہاتھ کی بورڈ پر مسلسل چلتے رہے۔ اس کے چہرے پر ایک شکن تک نہ آئی۔ ملیحہ نے تڑپ کر اپنی بات جاری رکھی۔ اور سب سے اہم بات، آپ میرے بیٹے کے ذہن کے ساتھ کھیلنا بند کریں۔
آپ نے اس سے کیا کہا کہ آپ اس کے بابا ہیں؟ آپ مومن کے بابا نہیں ہیں کبیر، اور نہ ہی کبھی بن سکتے ہیں۔ وہ معصوم بچہ ہے، اسے اپنی عادت مت ڈالیں، اس کے معصوم ذہن کو یوں گندہ مت کریں۔ جب ملیحہ کا سانس پھول گیا اور وہ خاموش ہوئی تو کبیر نے ٹائپنگ روکی۔ اس نے لیپ ٹاپ کو آہستہ سے بند کیا، چشمہ اتارا اور ڈیسک پر رکھ دیا۔ اس نے ابھی بھی ملیحہ کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کی نظریں ڈیسک پر جمی تھیں، مگر اس کا لہجہ انتہائی دھیما، نرم لیکن چٹان کی طرح سخت تھا۔ مومن کو اس کے سگے باپ نے کیا دیا ملیحہ؟ کبیر کی سرد آواز گونجی۔ ایک ایسا بچپن جہاں اس نے صرف اپنی ماں پر تشدد ہوتے دیکھا، جہاں اسے ایک انڈے اور جوس کے لیے بھی ترسایا گیا۔ میں نے اس بچے کو بابا کہنے پر مجبور نہیں کیا۔ اس معصوم نے ایک مرد میں وہ تحفظ اور پرواہ دیکھی ہے جو اسے اپنے سگے باپ سے کبھی نہیں ملی۔ اور رہی بات اس کی عادت کی، تو جس کی قسمت میں ہمیشہ کے لیے میرا ساتھ رہنا لکھا ہو، اسے میری عادت ابھی سے ڈال لینی چاہیے۔ ہمیشہ کے لیے؟ ملیحہ کا رنگ زرد پڑنے لگا۔ کبیر اب کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آواز میں حتمی فیصلہ تھا۔ ملیحہ، میں صرف تمہاری عدت ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہوں، اور صرف اسی لیے میں تمہارے سامنے نہیں آ رہا۔ میں نے نہ پہلے کبھی اپنی زندگی میں کسی کی مرضی چلنے دی ہے اور نہ آگے چلنے دوں گا۔ تم یہاں قیدی نہیں ہو، بلکہ بہت جلد اس گھر کی مالکن بننے والی ہو۔ ملیحہ نے صدمے سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر کہا، تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ کبیر نے پہلی بار نظریں اٹھا کر سیدھا ملیحہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے۔ اس لیے عدت ختم ہونے تک تم اپنے اس چھوٹے سے دماغ کو میرے لیے پوری طرح تیار کر لو۔ تمہارے پاس بہت وقت ہے، سوچ لو، سمجھ لو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ بعد میں نکاح کے وقت تم کوئی مسئلہ کھڑا کرو۔ کبیر کے منہ سے نکاح کا لفظ سن کر ملیحہ اندر تک خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے غصے اور دہشت کے مارے اپنے ہاتھ ہوا میں لہرائے۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں مر جاؤں گی، پر تم جیسے ظالم اور زبردستی کرنے والے مرد سے کبھی نکاح نہیں کروں گی۔ میں انکار کرتی ہوں تمہارے اس فیصلے سے۔ کبیر کے لبوں پر سادہ اور دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی اپنے لہجے کی نرمی کو کم نہیں ہونے دیا۔ اس نے قلم اٹھایا اور انگلیوں میں گھماتے ہوئے آسان الفاظ میں اس کے انکار کو رد کر دیا۔ تمہارا یہ انکار میرے نزدیک کوئی حقیقت نہیں رکھتا ملیحہ۔ میں نے کہہ دیا نا کہ تم میری ہو، تو بس تم میری ہو۔ اب جاؤ اور جا کر آرام کرو۔ کبیر نے واپس اپنا لیپ ٹاپ کھول لیا، جیسے یہ بحث اس کے لیے وہیں ختم ہو چکی تھی۔ ملیحہ اسٹڈی روم کے وسط میں کھڑی اس کے اس پر اعتمادی اور چٹان جیسے ارادے کو دیکھ کر اندر سے بالکل ٹوٹ گئی، جہاں اس کی ہر چیخ اور نیہا اپنے کمرے میں بیٹھی زہیب کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ اچانک رخسار دروازہ کھول کر اندر آئی۔ وہ تیار کھڑی تھی۔ نیہا، میں مال جا رہی ہوں کچھ شاپنگ کرنے، تم میرے ساتھ چلو گی؟ گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو جاؤ گی؟ رخسار نے بڑی محبت سے پوچھا۔ نیہا تو جیسے اسی موقع کے انتظار میں تھی۔ وہ خوشی خوشی کھڑی ہو گئی۔ ہاں بھابھی، میں بالکل چلوں گی، بس مجھے 5 منٹ دے، میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں رخسار کی بڑی گاڑی میں شہر کے سب سے مہنگے اور شاندار شاپنگ مال پہنچ گئیں۔ نیہا مال کی چمک دمک دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک ایک برانڈڈ آؤٹ لیٹ کے سامنے سے گزرتے ہوئے رخسار کا فرضی کزن زہیب ان کے سامنے آ گیا۔ اس نے آج بھی ایک انتہائی اسٹائلش کیجول لباس پہن رکھا تھا، جس سے اس کی امارت صاف جھلک رہی تھی۔ ارے رخسار، تم یہاں؟ زہیب نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ پھر اس کی نظریں نیہا پر پڑیں اور اس کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ ابھر آئی۔ اور نیہا، آپ بھی ساتھ ہیں؟ نائس ٹو سی یو اگین۔ نیہا کا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکا۔ اس نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، زہیب نے کہا۔ چلو اچھا ہوا تم مل گئے زہیب، اب تم ہماری شاپنگ میں ہماری مدد کرو گے، رخسار نے چہکتے ہوئے کہا۔ زہیب نے فوراً آمادگی ظاہر کی اور انہیں مال کے سب سے مہنگے اور بین الاقوامی برانڈز کے شو رومز کی طرف لے گیا۔ ایک شاندار ڈیزائنر آؤٹ لیٹ میں داخل ہو کر زہیب نے چند انتہائی خوبصورت اور بیش قیمت لباس نکالے اور نیہا کی طرف بڑھائے۔ نیہا، یہ کلر آپ پر بہت سوٹ کرے گا، آپ یہ ٹرائی کریں۔ نیہا نے جب لباس پر لگی قیمت کی چٹ دیکھی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ ایک ایک سوٹ لاکھوں کا تھا۔ اس نے گھبرا کر فوراً انکار کیا۔ نہیں زہیب، میرا مطلب ہے زہیب صاحب، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں شاپنگ کرنے نہیں، بس بھابھی کے ساتھ آئی ہوں۔ نیہا پلیز، زہیب صاحب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے صرف زہیب کہہ سکتی ہیں، زہیب نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نرمی سے کہا۔ اور رہی بات شاپنگ کی، تو یہ میری طرف سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، انکار کر کے میرا دل مت توڑیں۔
زہیب کے اصرار اور رخسار کے دباؤ پر نیہا انکار نہ کر سکی۔ زہیب نے نہ صرف وہ مہنگے کپڑے بلکہ اس کے میچنگ کے بین الاقوامی برانڈز کے جوتے اور بیگز بھی کاؤنٹر پر رکھ